نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دیکھنے والے دوست حضرات، میرے بہن بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں ایک وبا پھیلی جو کہ پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آپ سبھی جانتے ہیں جو کہ ایک وائرس ہے، ایک بیماری ہے جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ اور آج مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے کرونا وائرس آیا ہے اسی طرح سے ایک اور وائرس بھی آ گیا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ وائرس بھی چین میں ہے اور وہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کا نام ہنٹا وائرس ہے، اور اس میں جو علامات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ معدے میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے، اور بیسک جو چیز بتائی گئی ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ چوہے سے ہوتا ہے۔ البتہ خیر یہ تو سائنسی معلومات ہے، سائنس کا کچھ ایسا کہنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بیماری سے وابستہ ہو یا کچھ بھی ہو۔ کوئی بھی شخص کسی بیماری میں ہو تو سائنس اپنے نظریے سے دیکھتی ہے، پر آج میں کچھ باتیں کروں گا جنہیں میں اپنے نظریے سے دیکھتا ہوں۔ دوسری بات آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ نہ تو کرونا سے ڈرنے والی کوئی بات ہے اور نہ ہی اس ہنٹا سے ڈرنے والی کوئی بات ہے۔ کرونا کا علاج میں نے پہلے بتایا تھا، جنہوں نے عمل کیا وہ صحت یاب ہو گئے۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ کی وہ ویڈیو ہم نے دیکھنی ہے تو بھئی میرے یوٹیوب چینل میں کرونا وائرس کا جو علاج ہے وہ موجود ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں۔ اب رہی بات ہنٹا وائرس کی، اس میں بھی آپ نے وہی تدابیر استعمال کرنی ہیں جو میں نے اس میں بتائیں۔ بیسک لوگ کیا کرتے ہیں جی، ہم سے کچھ پڑھا نہیں جاتا، کوئی پریکٹیکل بتا دیں تو بھائی پریکٹیکل اتنا سا ہے۔ تمام بیماریوں سے بچنے کا ایک حل میں بتاتا ہوں، ہر وقت وضو میں رہیں، نہ تو آپ کو کرونا ہوگا، نہ ہی آپ کو ہنٹا ہوگا، اور نہ ہی کچھ اور ہوگا۔ دوسری بات، اگر ان مناظر کو دیکھا جائے کہ یہ وائرس چوہے سے نکلا، کرونا چمگادڑ سے نکلا، یہ سب اپنی اپنی رویے کی بات ہے، اپنے نظریے کی بات ہے، پر میں جو بات کروں گا میں اپنی کروں گا کہ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ یہ جو کرونا وائرس آ گیا یکدم اور پھر یہ ہنٹا آ گیا، حتیٰ کہ ابھی کرونا کا علاج نہیں نکلا اور یہ بھی آ گیا، تو کوئی اس بات کو سوچے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے اور اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا سین چلا ہے جی کہ ہاتھ نہ ملاؤ۔ اب کیوں کوئی ہاتھ نہ ملائے؟ کہتے ہیں جی بیماری پھیلے گی، اور بھائی کسی کو سلامتی کی دعا دینے سے بھی کوئی بیماری پھیلی ہے؟ حرم شریف
مکہ پاک میں جو حرم شریف ہے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، حرم شریف کا وہ رقبہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، اور اب وہاں دیکھا جائے تو کوئی بندہ نہیں ہو، تو کوئی تھوڑا بہت، تھوڑے افراد، نہیں تو وہ جگہ بھری ہوتی تھی۔ کیوں؟ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو ہم مالک کے گھر سے دور ہو گئے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ اس وجہ سے ہم نے دور کیا ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے۔ او بھائی، دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس تو تم علاج کرنے کے لیے بھیج رہے ہو، تو جس نے پوری کائنات تخلیق کی اس کے پاس جانے سے کب بیماری پھیلنے لگی؟ وہ تو بیماریوں کا علاج کرتا ہے، تو اسی کے پاس جانے سے روک دیا۔ اور جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں جن کو اپنی زندگی موت کا بھی پتہ نہیں، ان کے بھروسے چھوڑ دیا کہ بس انہوں نے علاج کرنا ہے۔ اور جس نے 18,000 مخلوق بنائی، 7 لاکھ زبان بنائی، اس کا تم نے دروازہ بند کر دیا، اس کے حرم کا، کہ وہاں کوئی نہ جائے۔ دوسری بات کہ تم نے لوگوں کو کہہ دیا، میں صرف یہ کسی ایک بندے کو مخاطب نہیں کر رہا، میں اپنے نظریے کی بات کر رہا ہوں، جو میرے ذہن کی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک اور بات سننے میں آتی ہے، یہاں میرے علاقے میں بھی آتی ہے جی، مساجد میں اکٹھے نہ ہوں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ بھائی، مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو اس سے پاکیزہ جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ میں یہ 1-2 دن ہو گئے ہیں، میں اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہے ہیں۔ او بھائی، بات یہ ہے، دیر سے تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، یہی بات اگر تم پہلے سمجھ جاؤ کہ بعد میں بھی تم مالک کو ہی پکار رہے ہو، اگر تم پہلے ہی صحت یابی کے لیے مالک کو پکار لو تو کیا جاتا ہے؟ تو خدا را میری درخواست ہے سبھی افراد سے کہ بیماری اپنی جگہ پہ، پر دائرہ اسلام کی حدود کو نہ توڑیں، پرہیز اپنی جگہ پہ، لیکن اسلام کی حدود کو نہ توڑیں، حدود کے اندر رہیں، قرآن مجید پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ اور مجھے ایک شخص نے پرسوں کہا جی کہ کسی کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے کرونا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میرے مقدر میں کرونا ہے تو میرے پاس بھلا کرونا والا کوئی شخص بھی نہ ہو، مجھے تو پھر بھی ہو جانا ہے، کیونکہ وہ میرے مالک نے میرے مقدر میں لکھا۔ اگر میرے مقدر میں کرونا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اگر میرے مقدر میں کرونا نہیں ہے تو میرے پاس بھلا سارے ہی کرونا والے بیٹھے ہوں، مجھے وہ کرونا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ میرے ساتھ ہاتھ ملائیں یا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ مالک پہ اپنا یقین پختہ رکھیں، اللہ کے ذات کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی پتا ہلتا ہے، نہ کسی کا سانس اس کے حکم کے بغیر آتا ہے، اور نہ ہی کسی کا اس کے حکم کے بغیر جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام افراد سے کہ سر سجدے میں رکھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔
کچھ افراد جو کہ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. وہ بات یہ ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ غلطیاں تم خود کرو، بیماریاں تمہیں تمہاری غلطیوں سے لگیں، اور پھر کہہ دو کہ ناراض وہ ہو گیا. وہ تو کہتا ہے، وہ تو اب بھی اس کا اعلان ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اگر وہ ناراض ہی ہوتا تو وہ کیوں کہتا؟ وہ تو آج بھی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تمام تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. کوئی دل سے کہے تو صحیح. اب نہ بندہ نماز پڑھے، نہ بندہ وضو میں رہے، نہ بندہ اس مالک کے کسی حکم کو مانے، اور پھر بیماریوں میں مبتلا ہو اپنی غلطیوں سے، اور جب بیماری سے نجات نہ ملے تو بندہ کہہ دے جی کہ وہ ناراض ہو گیا. اوے وہ کیوں ناراض ہوگا؟ غلطیاں تیری اپنی، گناہ تیرے اپنے، مصیبت تو نے خود کو ڈال لی، اور جب تیری برداشت میں نہ رہا تو پھر یہ کہہ دیا کہ ناراض وہ ہو گیا. جب تم غلطی کرتے ہو تو اس وقت نہیں دیکھتے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس وقت تمہاری نظر میں تم سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہوتا. اور جب تمہاری غلطی تم پہ بھاری پڑ جاتی ہے تو کہہ دیتے ہو کہ وہ ناراض ہو گیا. اپنے ان الفاظ کو اپنے تک رکھو، بلکہ اپنے تک بھی نہ رکھو، اپنے مالک سے معافی مانگو، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ناراض کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو دو طرح کے شخص بالکل نہیں پسند. اب وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا، جو شرک کرے، اور دوسرا جو نا امید ہو. تو پھر ہم یہ نا امیدی والی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک معاف فرمائے؟ کہ جی اکثر میں نے افراد کے منہ سے یہ بات سنی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. او بھائی وہ کیوں ناراض ہوگا؟ اب تم آج جان ماز بچھاؤ، اس نے کبھی تمہیں کہا کہ کیوں بچھایا، یا کیوں میرے سامنے آ گئے، یا کیوں مجھ سے مانگ رہے ہو؟ تم اس کی آج بھی اگر نہیں مانتے، وہ پھر بھی تمہیں کھلاتا پلاتا ہے. یہ تو الگ الگ نظریے کی بات ہے. کوئی کہہ دے کہ وہ ناراض ہو گیا. اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں نے کبھی کہا کہ جا تو، میں نہیں تیرے ساتھ بات کرتی، یا میں تجھ سے ناراض ہوں؟ بچہ چاہے جتنا مرضی بگڑ جائے، ماں ہی مناتی ہے. تو وہ پھر جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے ناراض ہو گیا؟ تو خدارا میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ سوچ سمجھ کے بولیں. میرا مالک، میرا اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، اور با برکت ذات ہے اس کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور کچھ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے. اور جب دعا مانگو تو میرے لیے بھی مانگو. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ بڑی بات ہو گئی. میرے لیے بھی دعا مانگو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو. پتہ نہیں کس کی دعا کب قبول ہو جائے. البتہ دعا مانگا کرو، اور یہی دعا مانگو کہ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے.
اسلام کا نور عطا فرما۔ یہ دعا مانگا کرو، اللہ کی ذات ہر ایک انسان کے دل میں دین اسلام کے نور کا چراغاں کر دے۔ خیر، میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، لہٰذا میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا اور بڑے ادب سے، احترام سے آپ سے ایک عرض ہے میری کہ خدا را اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور نماز کو پڑھو اور وضو میں رہو، تو انشاءاللہ تعالی تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چیز ہے، اب سیدھی سی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، عملیات کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا ہی تمہیں عمل ملے گا۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو تو عمل بھی اچھا ہی ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی ملے گا۔ اللہ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئیں اس بیماری کے باعث، یا جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کی ذات ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کی ذات ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان لوگوں کے گھروں والے ہیں اللہ کی ذات ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لہٰذا آپ سب بھی کوشش کیا کریں کہ ہر وقت وضو میں رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالی کسی طرح کی کوئی بیماری بھی آپ کو نہیں ہوگی۔ بس اپنا یہ یقین بنا لیں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ بیماری کیا چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنا فضل و کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی مجھے حسب معمول میں کہوں گا اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میں مزید آپ کے لیے اور بھی کچھ تعلیمات کروں جس سے آپ کی بھی رہنمائی ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میری ان چند باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اور مجھے ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔